بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، انسانیت اور جنگ و ظلم کا تعلق بہت گہرا ہے۔ تاریخ انسانی کے ہر دور میں جنگیں لڑی گئی۔ کچھ جنگیں اپنے حقوق حاصل کرنے اور کچھ جنگیں دوسروں پر قابض ہونے یعنی حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ ناظرین، ماضی میں جنگیں نیزوں اور تلواروں کی مدد سے لڑی جاتی تھیں، پھر آتش اسلحے کا زمانہ آیا اور اب ایٹمی حملے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں سائنس نے ہر میدان میں ترقی کی ہے، وہیں جنگی ہتھیاروں اور ساز و سامان میں بھی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ ناظرین، ماہرین اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ مستقبل میں جنگی ہتھیار کس قسم کی تباہی پھیلائیں گے اور اس کے اقوام اور معاشرہ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مستقبل میں جنگوں میں انسانوں کی جگہ مشینری کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل کی جنگیں سائبر وارز بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوگا تو پھر اس جذبے اور حوصلے کا کیا ہوگا جسے فوج اور ہتھیاروں کی تعداد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ بڑی بڑی افواج کہاں جائیں گی جو اپنی ریاست کی حفاظت اور دفاع کی ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، یہی دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ مستقبل میں جنگیں آخر کیسی ہوں گی؟ کیا مستقبل میں ایسی جنگیں ہوں گی جیسی ہم موویز میں دیکھتے ہیں، یعنی مشینیں آپس میں لڑیں گی اور انسان تماشائی ہوگا؟ بے شک جنگی ہتھیار اور نظریات ہر صدی میں بدلتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنگی حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لیکن 19ویں اور 20ویں صدی میں اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ توپوں کے بعد ٹینکس اور پھر بمبار طیاروں نے جنگوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج نے مسلسل فضائی بمباری کر کے جرمن افواج کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی طرح 1967 میں لڑی گئی عرب اسرائیل جنگ، اس جنگ میں اسرائیل کی طاقتور فضائیہ نے عرب ممالک کی مشترکہ افواجی قوت کو پہلے ہی دن ناکارہ بنا کر اپنی جیت کی راہ ہموار کر دی۔ تاہم بعد ازاں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال نے جنگوں کی نوعیت میں جوہری تبدیلی پیدا کر دی۔ 1945 میں امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسا کر لڑے بغیر ہی نہ صرف ہر معاذ پر فتح حاصل کی بلکہ پوری دنیا پر ہی اپنی دھاک بٹھا دی، اور یوں ایٹم بم ایک فیصلہ کن ہتھیار کی صورت اختیار کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج معمولی عسکری طاقت اور حربی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک بھی ایٹم بم تیار کر کے بڑی طاقتوں کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، جیسے بیلنس آف ٹیرر یعنی دہشت کا توازن۔ ایٹمی ہتھیاروں کی اس دوڑ میں ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان اور بھارت نے بھی اپنی ایٹمی طاقت کے ذریعے خطے میں طاقت کا توازن قائم رکھا ہے۔ لیکن چونکہ ایٹم بم وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار ہے، لہٰذا ایٹمی طاقت رکھنے والا کوئی بھی ملک اسے استعمال کرنے کا خطرہ مول لینے پر آمادہ نہیں۔ ایٹم بم نہ صرف دشمن ممالک کو ہدف بناتا ہے بلکہ اسے استعمال کرنے والا ملک بھی اس کی تاب کاریوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حملہ کرنے والے ملک کے ہمسایہ ممالک بھی اس ایٹمی حملے سے متاثر ہوتے ہیں۔ تاہم ایٹم بم جیسے مہلک ترین ہتھیار کے وجود میں آنے کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ اب عالمی جنگیں نہیں ہو رہی۔ اب ترقی یافتہ ممالک میں خاصا شعور آ چکا ہے اور آج کوئی بھی بڑی طاقت ایٹم بم کے استعمال کا خطرہ مول لینے پر آمادہ نہیں۔ ناظرین، پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے ہولناک نتائج دیکھنے کے بعد ترقی یافتہ ممالک کی عوام جنگ کے نام سے بھی گھبراتے ہیں اور وہ پرسکون اور معیاری طرز زندگی کے حصول کی جانب گامزن ہیں۔ آج ترقی یافتہ ممالک کی تمام تر توجہ معیار زندگی بہتر بنانے اور علوم کے حصول پر مرکوز ہے۔ صحت کی جدید ترین سہولتوں کی فراہمی سے انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور تمام ممالک غربت و جہالت کے خلاف جنگ میں متحد ہیں۔ ناظرین، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بے شک امریکہ، چین اور روس جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی میدان میں ایک دوسرے کے خلاف براہ راست جنگ پر آمادہ نہیں ہیں۔ ناظرین، اب جنگیں خانہ جنگیوں میں بدل چکی ہیں، جنہیں ہائبرڈ وار فیئر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ 7 برس سے شام میں جاری خانہ جنگی کی مثال دی جا سکتی ہے، جس میں اب تک 5 لاکھ سے زائد شامی شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد شامی بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہائبرڈ وار فیئر کی دوسری مثال افغانستان میں جاری خانہ جنگی اور دہشت گردی ہے، جس سے کم و بیش ساری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 سے زائد افراد اور اربوں ڈالرز کی قربانی دے چکا ہے، اور پاکستانی معیشت کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی دہشت گردی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں، فرقہ واریت، شدت پسندی اور آبادی میں تیزی سے اضافہ اس نوعیت کی جنگوں میں مزید اضافہ کرے گی۔ عسکری ماہرین کے مطابق فضائی برتری کا جنگی نظریہ عرب اسرائیل جنگ تو خاصا مؤثر رہا، لیکن 1991 میں ہونے والی خلیجی جنگوں کے بعد
اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تب یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا کہ اب امریکہ اپنی حربی صلاحیتوں کے سبب، جو پریسنس گائیڈ میزائل، انٹیلیجنس کے جدید طریقوں اور خلا سے کنٹرول کرنے والی ٹیکنالوجی جیسے 3 عناصر پر مشتمل ہیں، جنگوں میں کافی عرصے تک فیصلہ کن حیثیت کا حامل ہوگا اور مغرب کسی بڑے جانی و مالی نقصان کے بغیر ہی جنگیں جیت لے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ پہلی خلیجی جنگ میں جانی نقصان نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس جنگ میں صرف فوجی ٹھکانوں کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن سانحہ 9/11 کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی اور اب زیادہ تر جنگیں شہری علاقوں میں ہی لڑی جاتی ہیں، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق 240 تک دنیا کی 2/3 آبادی شہروں ہی میں مقیم ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران میگا سٹیز کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس عرصے میں ایسے 29 شہر وجود میں آئے ہیں جن کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ ان گنجان آباد شہروں کا نظم و نسق سنبھالنا حکومتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یہ شہر بذات خود چھوٹے چھوٹے ممالک کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس زمن میں کراچی کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے اور یہ شہر مسائل کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق شہروں میں لڑی جانے والی جنگیں اس باعث پیچیدگی اختیار کر جاتی ہیں کہ یہ گلی کوچوں میں لڑی جاتی ہیں اور اس کے لیے بڑی تعداد میں فوج درکار ہوتی ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر جنگ کے دوران انفراسٹرکچر کی تباہی پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں عراق شہر موصل اور شام میں حلب کی تباہی ہمارے سامنے ہے۔ خیال رہے کہ شام کی جنگ جیتنے کے بعد حلب سمیت دیگر تمام بڑے شامی شہروں کی بحالی بشار الاسد انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس مقصد کے لیے بے تحاشا سرمایہ درکار ہوگا اور ایران اور روس جیسے شام کے حلیف ممالک اس کی ادائیگی کی سکت نہیں رکھتے کہ ان کی اپنی معیشت ڈاواں ڈول ہے، جبکہ افغانستان میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اور عالمی طاقتیں بھی قریب پھٹکنے کو تیار نہیں۔ ناظرین، آج عالمی طاقتوں کے درمیان ایٹمی جنگ کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو ملک خودکشی پر آمادہ ہو۔ تاہم اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں کہ چین اور روس دونوں ہی ممالک امریکہ کو واحد سپر پاور تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں، اور یہ دونوں ممالک اپنی اپنی جنگی استعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ چین اور روس نے نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے، بلکہ ہر اس ملک سے تعاون پر بھی آمادہ ہیں جو انہیں اسباب فراہم کر سکے۔ چین و اسرائیل اور روس و اسرائیل کے مابین فوجی تعاون کے معاہدے اس کی واضح مثال ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں ممالک اپنے اپنے مفادات کی نگہبانی کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن صرف منتخب علاقوں میں۔ روس نے کریمیا اور شام، جبکہ چین نے مشرقی ایشیا کے جزائر کے معاملے میں بھی یہی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں میدان جنگ میں براہ راست ایک دوسرے کے مد مقابل آئے بغیر ہی جنگ میں مصروف ہیں، اور اسی کو ہائبرڈ وار فیئر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہائبرڈ وار فیئر سے مراد اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فوجی، اقتصادی، سفارتی، جاسوسی اور کسی حد تک مجرمانہ سرگرمیوں کا مشترکہ استعمال ہے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ چین اور روس امریکہ سے براہ راست جنگ کی خواہش نہیں رکھتے، لیکن امریکہ کے لیے فتح کو مشکل ترین بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ روس نے شام اور یوکرین میں اپنی اس حکمت عملی کو کامیابی سے استعمال کیا، لیکن اس کی قیمت اسے امریکہ اور یورپ کی جانب سے خود پر عائد اقتصادی پابندیوں کی شکل میں چکانا پڑ رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جوہری ہتھیار دہشت کا توازن قائم کرنے میں کامیاب رہے اور یہ سلسلہ رواں صدی کے آخر تک جاری رہے گا۔ امریکہ اور روس اپنے اپنے طور پر کبھی کبھار ایٹمی حملوں کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا اور ایران کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں دی۔ اسی طرح پیوٹن بھی وقتاً فوقتاً اپنے سب سے بڑے جوہری خزیرے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ذخیرہ سوویت یونین کو انتشار سے نہ بچا سکا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جوہری ہتھیار کنٹرول کرنے کے وہ تمام تر معاہدے ایک عرصے سے بحالی کے منتظر ہیں، جن کی وجہ سے سرد جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل نہ ہو سکی۔ ماہرین کے مطابق اس وقت عالمی طاقتوں کے درمیان دہشت کا توازن برقرار ہے، لیکن روس اور چین اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ ان سے بھی زیادہ جدید جوہری ہتھیار کرنے میں مصروف ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ گزشتہ 10 برس سے ایسے ہتھیار تیار کرنے کی کوشش میں ہے جن کی مدد سے وہ جوہری حملے کیے بغیر ہی دشمن کی جوہری اثاثوں کو تباہ یا ناکارہ کر دے۔ اس قسم کے نظام کو کنونشنل پرومپٹ گلوبل سٹرائک کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے روایتی بم کو ہائپر سونک رفتار، آواز سے 5 گنا زیادہ رفتار سے ہدف تک اس انداز سے پہنچایا جاتا ہے کہ وہ انتہائی منظم دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس سسٹم کے اہداف میں دہشت گرد، ایٹمی تنصیبات، اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار اور دشمن کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم شامل ہو سکتا ہے۔
ناظرین، چین اور روس کے فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ اس سسٹم سے طاقت کا توازن بری طرح بگڑ سکتا ہے، اور اطلاع کے مطابق وہ بھی ایسے ہی سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ اس سسٹم میں حملہ آور کی شناخت مشکل اور جوابی کارروائی ناممکن ہوگی۔ ماہرین کے مطابق جوہری نظام کو تباہ کرنے کا ایک نیا طریقہ قاتل روبوٹس بھی ہیں، جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی ابتدائی شکل میں ہے، لیکن ڈرونز کی شکل میں ان کی افادیت و اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ روبوٹ صرف ایک بٹن دبانے پر انسانوں کا قتل عام کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان ان کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جن میں اسٹیون ہاکنگ جیسے عالمی شہرت یافتہ سائنٹسٹ بھی شامل تھے۔ پھر ایک سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی سول سیکٹر میں بھی ترقی کر رہی ہے، جس پر حکومتوں کا کنٹرول نہیں ہے۔ امریکہ میں تو پینٹاگون اس ٹیکنالوجی کو اپنے زیر انتظام لینے کا منصوبہ بنا چکا ہے، لیکن باقی ممالک میں بھی ایسا ممکن نہ ہوگا۔ لہٰذا فی الوقت اس بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں جنگوں کے دوران ایسے ہتھیاروں کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ البتہ یہ بات یقین دہانی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جنگ میں سب سے پہلے اخلاقی اقدار اور انسانی جانیں ہی ہدف بنتی ہیں، اور فتح کے حصول کی خاطر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مستقبل کی جنگوں میں ان عوامل پر قابو پانا ممکن ہوگا۔